السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحنان صدیقی اس بیان کے اندر کیا فرماتے ہیں اور ہماری زندگی راہ راست پہ آ جائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیڑے میں لا کے بٹھا دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگ گئی، حضور نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے اس بڑھیا کے نیچے بچھا دی۔ اے خدیجہ، میرا دودھ لے آ، میرا کھانا لے آ، میرے کپڑے لتے لے آ، جو بھی گھر کے اندر لوازمات ہے سارے اس کے آگے لا کے رکھ دے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے مداخلت کی اجازت نہ ملی، یہ کون ہے؟ مکے کی ملکہ ہے، اسلام کی ملکہ ہے، اسلام کو جس کے مال نے فائدہ پہنچایا، سارے مکے والوں کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میری اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال ہے۔ جرت نہیں کہ حضور سے بات کر سکے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سے بات کر کے روئے، کبھی میرے عزیزوں وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے روئے۔ جب جانے کا وقت آیا فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے بچے کچھ لا کے دے دے، تیرے پاس کوئی نہیں چادر لا کے دے دے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ڈرتی ڈرتی آئی، میں نے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا کملی والے یہ کون ہے؟ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی، اللہ اکبر، یہ مجھے لوریاں دینے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ مائی بھی مائی تھی، یوں نکل ہے، پہلے بتانا تھا، اتنے نخرے اتنے ناز نین اس سے میرے سے کروایا ہے۔ دائی تو ہے، دودھ پلایا تو اس نے اجرت بھی اس پہ لی ہوگی۔ اما خدیجہ کہتی میں سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، میں نے حضور کے کان میں کہہ دیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، میرا بھی حق ہے اس کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے۔ اللہ اکبر، 1 اونٹ اور 40 بکریاں اللہ اکبر لا کر اما خدیجۃ الکبریٰ نے اما حلیمہ کے پاس کھڑی کر دی۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اور مائی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی کی بھوک بھی مجھے نہیں رہتی، اتنا میں نے بڑ بکریوں کا کیا کروں گی؟ اما خدیجہ کہتی ہے میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا اماں اسے نہ کر جھولی میں لے جا، آج نبوت کا تاج پہننے والا میرے گھر کا دولہا بنا، یہ ساری کی ساری تیری لوریوں کا صدقہ ہے۔ اللہ ایسے مسئلہ دس سے مولوی کوئی بجائے مسئلہ سمجھانے کے اسے بتاؤ نہیں بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے، گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ تویز دے دو جی، تویز پانی پڑھ دو، پانی سے سیدھے ہوتے ہیں۔ کردار سارا قبرستان کے اندر دفن کر کے آگے پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہو۔ اگر پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہے بے شک اللہ کرم کرتے ہیں، تویز میں اللہ نے برکت کرم رکھ رکھا ہے، لیکن میرے عزیزوں میرا تویز پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زندگی کی کردار بھی بتاؤ، اپنے پرکھوں کی کہانیاں۔ یقین جانو جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں گودی میں لے کے بیٹھ کے دادے تائے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج ماں باپ کو پانی کوئی نہیں پلاتا، خدا پاک کی قسم ہمارے ماں باپ مامے تائے کی خدمتیں کروایا کرتے تھے۔ خانے وال میں ہمارا ننہال تھا، خدا پاک کی قسم اسٹیشن سے سیٹ پہ بیگ اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مامے کی محبت اتنی ہوا کرتی تھی جب وہ 15-20 دن بعد جایا کرتے ان کے بیگ چھپا لیا کرتے تھے۔ اب تو ماما جی دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں، مامو جی چھٹیاں جانا تھی تو ہمیں نہیں پتا حالت خراب ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ماما شربت کی جگہ پیٹرول بھی دے گا۔ اس کی ادی وہاں پہلا بیچارہ بھوکا گجرا والے سے آیا، ماتلی سے آیا، بدین سے آیا، بھوکا گرمی کے اندر آیا، اوہو شربت، آپ شربت بھی ہو گئے، اللہ کا شکر تو نہیں ہے آپ کو، لے اس کا آدھا گلاس پہلے پیچھے چڑھ جاتا ہے بھیا دیکھیے۔ آپ گوشت کھا لو گے نا، ہمارے گھر گوشت پکا ہوا ہے، کھا لو گے نا آپ ماشاءاللہ، کھا لیتے ہو نا؟ سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ صحابی نے مہمان کو کھانا کھلایا، گھر کا چراغ بجھا دیا تھا، ایسے گور کے ایوی کھا لو یہ کھا لو، ماشاءاللہ کھلا بھی رہے ہیں۔ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نمک تو زیادہ کوئی نہیں ماشاءاللہ؟ یہ سارے بیٹھے ماشاءاللہ امت کی ملائی بیٹھی ہے، ان سے پوچھو علماء کرام کو کھانا کھلاؤ تو پردے میں کھلاؤ، پردے میں کہ علماء کرام، لیکن ہماری کوئی مٹھی بھی بھرتا ہے اللہ اجے جی کی خدمت کر لو، تصویر بنا کے سیلفی میں جاؤ، بدنام ہمیں کراتے ہیں۔ روٹی کے لقمے کی لوگ یوں بڑی بڑی تصویر پورا نشانہ مار کے کہتے ہیں لقمے میں بوٹی کتنی تھی، آلو کتنا تھا، خدا کے بعد یہ تو کام چھوڑ دو بھائی۔ پچھلی جگہ جہاں تقریر کر کے وہاں کا اگلی جگہ کھانا کھائیں گے، اگلی جگہ کا پتہ کوئی نہیں، کدو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے۔ اچھا
جب کھلاؤ تو تمہاری مہربانی، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کبھی اوپر بیٹھ کے یوں کر کے دیکھو، میرے سے تو کھائی نہیں جاتی روٹی بھائی. اچھا کھائی جاتی، کوئی سر پہ کھڑا ہو، وہ لوگ میں گرتے رہتے ہیں جن کی چبڑ چبڑ کھانے کی عادت ہے کتوں کی طرح، وہ تو کھا لے. معاف کرنا، یا اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جتنے کلیجی والے، جتنے نان والے، جتنے بند برگر والے، جتنے میرے عزیزو کباب والے، جتنے میرے عزیزو آپ کو شوارمے پیزے والے نظر آئیں گے، نوچ نوچ کے کھانے والا جانور میرے عزیزو حرام ہے، حلال کوئی نہیں. کتا پنجوں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، خدا پاک کی قسم کتے کے اندر بھی وہی گوشت ہے، لیکن کتا حرام ہے. میرے نبی نے توڑ توڑ کے کھانے کا حکم دیا، نوچ نوچ کے کھانے کا حکم نہیں دیا. میرے عزیزو چبڑ چبڑ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، تو عادتیں بھی ہماری کتوں جیسے ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہیں. بھاؤ 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 ہر وقت بھونک رہا ہے بچہ ہمارا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے کھڑے ہو کے کھانے سے، کھڑے ہو کے پینے سے، کھڑے ہو کے موتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کون ہے جس سے؟ چلو بے دینوں کو پتا کوئی نہیں، دینداروں کو تو پتا ہے. گھر سے نکلا کرو پتا بنی پہ جا رہے ہو، شوگر کے مریض ہو، اتنی سی 1.5 لیٹر کی بوتل نہیں، ½ لیٹر کی نہیں، 4 سے بوتل لے جاؤ. کم سے کم پیشاب کر کے استنجا کر لو. میرے بابو پیشاب کر کے یوں ہی ستھن اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہو، اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ملک الموت نے آ کے ہاتھ ملا لیا. خدا کی قسم بتاؤ ناپاکی کی حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتھ روم میں غسل خانے میں جا کے نہایا کرتے تھے، میرے پیاروں اپنے شرمگاہ پر، اپنے شرمگاہ کے حصے پہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے. کسی نے کہا عثمان کمرے میں اندھیرا، باتھ روم میں اندھیرا، پھر کیوں کپڑا باندھتا ہے؟ پر میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، فرشتوں کی نگاہ سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں. یا تو اگے سے بھی کپڑے پھٹے پڑے، پیچھے سے پھٹے پڑے. 2 کام تم کر لو، 2 کام اپنی لگائیوں کو جا کے گھر کروا دو. 2 کام تمہاری عورتیں کریں، تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں. جس کے اندر بہن ایسا لباس پہن کے آئی کہ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن کی بے حیائی والی چیزیں کہاں نظر آ رہی ہیں، حیا والی کہاں نظر آ رہی ہیں. 10-15 سال کے جوانوں کی بات نہیں، 50 سال کا بابا بھی اپنی سنڈی سے نیچے دھوتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، گوڈوں سے اوپر کر کے بیٹھا. تیری بیوی دیکھ رہی ہے، تیری بیٹی، تیری بہو دیکھ رہی ہے. اللہ کی قسم یہ تیرے گھٹنے، تیرے گوڈے، تیری دانے، تیری ناف نظر آ رہی، حرام ہے، حرام ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، زنا میں شامل ہو رہا ہے. عورت کا پورا وجود میرے عزیزو حیا ہے، ستر ہے، اور مرد کا ناف کے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک یہ ستر ہے، آگے پیچھے سے کھلے کر کے بیٹھے بازاروں میں پھر رہے ہیں. میں تیرے دروازے کے آگے جا کے موتوں، خدا کی قسم گریبان پکڑے گا، تو تڑاک ہو جاوے گی، ٹھوشے مارے گا. شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کا گھر ہے. اگر میں تیرے دروازے کے آگے ننگا ہو کے بیٹھ کے پیشاب کروں، تیری غیرت کو جلال آتا ہے. تو میرے عزیزو بازار میں، چوک میں، گلی کے کنارے بیٹھ کے کرتا ہے. اللہ اکبر، یتیم بھی گزر رہی، بیوہ بھی گزر رہی، غریب بھی گزر رہی، اپنی بھی گزر رہی، پرانی گزر رہی. اگر تو اپنی بہن کے سامنے اپنا ننگا پن برداشت نہیں کرتا تو تیرا ننگا پن اللہ غیروں کے سامنے بھی برداشت کوئی نہیں کرتا ہے. یہ وہ مرض آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ وہ گناہ آپ کو بتلا رہا ہوں جن کا میں احساس ہی کوئی نہیں، جن پر ہمیں توبہ کا احساس بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ نے پہلے واقعہ سنا ہوگا. جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن فلاں مدینے کی گلی میں میرا کام کر کے آ. اس وقت مدینے میں ہواؤں کے چکر چل رہے تھے. جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک عورت حمام میں نہا رہی تھی اپنے گھر کے اندر، اور گھر کا پردہ ہوا سے دائیں بائیں ہو رہا تھا. عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڑے میں نظر پڑی، اس عورت کے وجود پہ نظر پڑی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. کہ عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کر کے آیا، اسی آنکھوں سے تو غیر محرم کے جسم کو دیکھ لیا. اے عبد الرحمن تجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تجھے جج بھی بننا پڑے گا، تجھے وکیل بھی بننا پڑے گا. خبرداریاں سے تجھے قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں جب تک اپنی آپ نگاہ کو، اپنی ذات کو تو سزا نہ دے دے. اب کیا سزا دی؟ کہ عبد الرحمن یہ آنکھ کسی غیر کے اوپر اٹھ گئی، اب یہ آنکھ مدینے والے کے چہرے کی زیارت کے قابل نہیں رہی، یہ جسم بھی مدینے میں رہنے کے قابل نہ رہا. اے عبد الرحمن بن سالبہ تجھے اگلے 2 منٹ کے اندر مدینے کی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا مدینے کو. چلتے چلتے یوں آنکھیں اٹھی تھی، حضور انتظار کر رہے ہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3-4 دن گزر گئے. عبد الرحمن بن سالبہ کا پتہ نہ. وہ سالبہ دوسرے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا.
40 दिन के करीब गुजर गए। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब सुलेमान फारसी को आपने फरमाया पता तो करके वो कहाँ चला गया, न घर मिल रहा है, न दर पे मिल रहा है, न मस्जिद में आ रहा है, न बाहर, न गली कूचे में नजर आ रहा है, रिश्तेदारों के चला गया, मदीने से बाहर चला गया, ये छान मारे अर्ज पता नहीं चला, फिर जाओ तलाश करके आओ। जब ये मदीने से बाहर आए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उस चरवाहे से पूछा तूने इस दिल डोल के इस शख्स के इस चेहरे के आदमी को देखा? उन्होंने कहा ना बाबा, पता नहीं है इस मदीने में कौन रहता है, मेरा सामने इलाका है, उजड़ा पड़ा है, यहाँ हरियाली हरियाली है, मैं अपनी बकरियों को यहाँ लेके आता हूँ, पता नहीं उसके कदमों की बरकत से घास चर के मेरी बकरियां चली जाती है, मैं तो इसलिए मुझे क्या पता मदीने में कौन रहता है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मायूस होकर हम जब चलने लगे, अल्लाह, तो कहने लगा उमर इधर आइए, ओ भाई इधर आ, क्या उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी बता? कई एक शख्स वो कोने में पड़ा, वो पीछे। 3-4 दिन के बाद जब बिल्कुल उसको भूख ज्यादा सताती है तो फिर मेरी बकरियों के सामने आके खड़ा होता है, मैं तरस खा के बकरियों के थन पकड़कर उसके मुंह पर 2-3 धारे मारता हूँ, अपनी जुबान गिल्ली करता है, फिर वापिस रोता हुआ चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद लंबा, लंबे लंबे कदमों से गए, सुलेमान फारसी गए तो देखा अब्दुर्रहमान बिन सालब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पड़ा हुआ है, इस हालत में कि रो रो के आंखें जा रही हैं, और यहाँ मेरे अजीजों आंसुओं की वजह से खाली छिल गई, जिसम मेरे अजीजों अल्लाह बुढ़ापे में तब्दील हो गया। और जाके कहा ए अब्दुर्रहमान, उमर का जी हाथ जोड़ दिए, उमर खुदा के वास्ते मुझे कोई ऐसी आयत ना सुनाना जिस आयत में मेरे लिए आसमान से अल्लाह की तरफ से सजा आ गई हो, मुझे ना सुनाना, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं। माँ इतना नहीं रोती, औलाद अपने माँ बाप के लिए इतना परेशान नहीं होते जितना आमना का लाल तेरे लिए परेशान हो रहा है। आज 40 दिन गुजर गए, हुजूर बेताब है, अल्लाह का पैगंबर रो रहा है, कह रहा मेरा अब्दुर्रहमान कहाँ चला गया? कह रहे खुदा के वास्ते मेरा क्या काम, पाकों की मजलिस में इस आंख ने बदनिगाही कर ली, जिस्म भी मदीने के काबिल नहीं, ना आंख भी हुजूर के चेहरे के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा हुजूर ने फरमाया था जहां हो लेके आ जाना, अब क्या करे? अच्छा जब मस्जिद में नमाज का वक्त हो, आमना के लाल सोने लजपाल नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हो, उस वक्त मुझे ले जाना, मैं जाके हुजूर के पीछे नमाज की नियत में खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर जब सलाम फेरेंगे, मैं उठ के हुजूर के कदमों में जाके गिर जाऊंगा कि सालबा को माफ कर दो और अल्लाह से माफी दिलवा दो। सहाबा इकराम कहते हैं उठा के लेके आए, मस्जिद में इत्तफाक नमाज हो रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े थे, ये जाके पीछे खड़े हुए, अल्लाह की तरफ से नबी पर ये कुरान की आयत जुबान पे जारी हुई, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मेरा बंदा बता क्यों दूर रहता है, मेरे पास क्यों नहीं आता? ये समझे कि ये आयत मेरे लिए नाज़िल हुई है, क्या मेरा बंदा बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू मेरे पास क्यों नहीं आता है? इन्होंने वो आयत सुनी हुजूर अलैहि सलाम की जुबान से, वहीं खड़े खड़े चीख मारी, गश खाया, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। सलाम फिरा, बरादरी वाले ने उठा के ले गए, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सलाम फेरा, फरमाया ये आवाज मेरे सालबा की लगती थी, कहाँ चला गया मेरा अब्दुर्रहमान, कहाँ चला गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था और ये वाक़या गुजारी सारी सुनाई, अल्लाह के नबी उसे घर वाले उठा कर अपने घर ले गए। अल्लाह अकबर, रहमत वाला नबी पीछे पीछे हो लिए, जनाब अब्दुर्रहमान बिन सालब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर चले गए तो जाके देखा उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी वक्त चल रहा था, जमीन पे लेटे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार फरमाया, आलती पालती चौकड़ी मार के बैठ गए। अब्दुर्रहमान बिन सालब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर उठाया, अपनी गोद में रख लिया। इन्होंने हुजूर का मुखड़ा देखा, धाड़ मारी, कूक मारी, अपने सर को उठा के वापिस जमीन पे मट्टी पे रगड़ना शुरू कर दिया। कहा या रसूलल्लाह साल भर से गुनाह हो गया, अब ये सर तेरी गोद के काबिल कोई नहीं रहा है, या तो अल्लाह से माफी दिलवा दीजिए, वरना अल्लाह के नबी मुझे जमीन पर अपना माथा रगड़ने दीजिए ताकि मिट्टी मेरे चेहरे पे लगेगी, अल्लाह को मेरे पे रहम आएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर उठाया और सालबा कहा है रसूलल्लाह, जिस झोली में खुदा का कुरान है, सालबा गुनाहगार हो गया। सालबा की अचानक निगाह पड़ गई, आपने फरमाया तूने जान के तो नहीं देखा था? नहीं या रसूलल्लाह, अचानक इत्तफाक नजर पड़ गई। आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, फरमाया सालबा अल्लाह की इज्जत की कसम मैं भी तेरे से राजी, मेरा रब भी तेरे से राजी हो गया। सालबा ने हुजूर का मुखड़ा देखा, रोते रोते उसके कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अगर आप राजी खुदा राजी तो काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। बस इतना कहना था, इनकी रूह निकल गई। जब जनाजा उठा, मदीने की गली में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पीछे पीछे जा रहे हैं, एक कदम दाएं रखते हैं, एक कदम बाएं रखते हैं, लंबे आगे पीछे करते हैं।
غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی جگہ کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایسا کوئی کانٹے دار جھاڑی کا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں، اس کے جنازے پر جو اس نے اللہ کو رو کے دکھایا، اس کے جنازے پر 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہے، اور اتنا مدینے کی گلی میں رش ہے، مجھے میں محمد کو یہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ ایک نگاہ اٹھی، خدا کی قسم اسے اللہ کی محبت کا احساس ہو گیا۔ میرے پیاروں بتاؤ ہماری زندگی کا کون سا ایسا سانس ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا؟ کون سا ایسا قدم ہے جو اللہ کی نافرمانی؟ ان قدموں سے پوچھو ہتھوڑے مار اس قدموں کو۔ اللہ تو بازار تو مجھے لے کے گیا، تو دکانوں پہ لے کے گیا، تو فحاشی کے اڈوں پہ لے کے گیا، 5 وقت کی اذان سننے کے بعد یہ پیر مجھے تو خدا کے گھر میں کیوں نہیں لے کے گیا؟ تیری میں نے کتنی حفاظت کی، تیری ایڈیاں پھٹی میں نے لوشن کریم میں لگائی، تیرے ناخنوں پہ میں نے کس طرح اللہ اکبر کیا کیا نہیں کیا، میں ٹانگوں پہ مالش کی، میں نے صابن لگا لگا کے جامے مانج مانج کے میں نے تجھے صاف کیا۔ میرا قصور کیا تھا؟ جب تیرے پہ گندگی کی چیٹی پڑتی تھی میں تجھے پاک کرتا تھا، تیرے لیے جوتا بھی میں 4,000 روپے کا تیرے لیے کور لے کے آیا، لیکن مجھے کیا پتا تو اتنا بڑا میرا دشمن ہوگا۔ میں نے تجھے پروٹے مکھن کھلا کے پالا، لیکن تو ہی اللہ کا نافرمان بنانے میں ذریعہ بنا۔ تو مجھے خدا کے گھر میں لے جاتا، تیرا کیا جاتا؟ پوچھو ان قدموں سے، ان ہاتھوں کی انگلیوں سے جا کے پوچھو، بتا سارے دن میں اللہ کے نام کی کتنی تسبیح پڑھی، ان ہاتھوں سے کتنے اللہ کے نام پر کتنے غریبوں کو کتنے بیواؤں کے لقمے بنا بنا کے ڈالے۔ پوچھو تو ان ہاتھوں سے، ان ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لینا ہے، ان ہاتھوں میں قیامت کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینا ہے، ان ہاتھوں میں اللہ کے نبی کی رحمت والی چادر کو تھامنا ہے۔ پوچھو تو صحیح ہاتھ اس قابل ہے، پوچھو تو صحیح ہونٹ اس قابل ہے جس پہ آمنہ کا لال جام میں کوثر کا کنارہ لگائے گا؟ جس لباس کو میں نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پہن لیا، یہ لباس مجھے جنت کا جوڑا نہیں پہنا سکتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیز و محترم دارالعلوم دیوبند کے فرمایا کرتے تھے، حدیث پڑھ کے سنایا کرتے، فرمایا لوگوں سفید کپڑے پہنا کرو۔ حدیث پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے جلدی میلا نہ ہونے دیا کرو، اور اس کی اسے میلا ہونے کی حیثیت 1 دن کی ہے، 24 گھنٹے میں میلا ہو جاتا ہے۔ اسے مشینوں میں نہ ڈالو، اسے برتنوں میں نہ رکھو، اسے گٹھڑیاں باندھ باندھ کے نہ رکھو، جیسے میلا ہو جائے یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اسے فوراً دھو لو، جب یہ اجلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سفید کپڑے کی خاصیت ہے، اللہ کے نبی ہر کپڑا پہنتے تھے لیکن سفید کپڑا اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کیسا کالر پہنا کرتے تھے؟ آپ کا دامن مبارک کیسا تھا؟ آپ کا بین یہ مغزی گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یا بین والا گلا؟ اللہ کے نبی نے کالر والا لباس نہیں پہنا، گول دامن نہیں۔ مولا جمشید صاحب نور اللہ مرقدو رائے کے اندر ہوا کرتے تھے، اللہ غنی ہم ان کی خدمت کے میں تھے۔ اب یہاں گوادر کی جماعت 1 سال پیدل اللہ کے رستے میں آئی، ایک اللہ اکبر ایک ساتھی کا دامن یوں کر کے گول تھا، باقی چکے چکور تھے۔ جب تفقد ہوا آپ نے فرمایا اس کو رہنے دو، ابھی اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہماری بھی ضرورت نہ حضرت سے پوچھ لیں۔ ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں گیا؟ فرمایا جسے خود نبی کے کپڑوں کی پہچان نہیں وہ پاکستان سے باہر جا کر آمنہ کے لال کی کیا پہچان کرائے گا؟ ابھی آج مجھے 5واں دن ہے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے، خدا کی قسم قرآن کی برکت سے میری چمڑی نہ دمڑی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، بچوں سمیت میں گیا ہوا تھا، بیگم کو ساتھ لے کے گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ اس ہاتھ پر پورے گھرانے نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ہم نے 70 سال سے کلمہ پڑھا، ہمارے پہ کلمے کا اثر نہ ہوا۔ جس عورت کو میں نے کلمہ پڑھا اگلے دن برقع پہن کے میرے سامنے آئی، اللہ اکبر۔ اس نے اپنے انداز میں کہا ہوگا تو سمیہ تو نام دے کے چلا گیا، سمیہ کا کردار بھی مجھے دے کے چلا جا، اللہ اکبر۔ 10 محرم الحرام میں ہم نے کیا کچھ نہیں بانٹا اور کیا کچھ نہیں کھایا، ایک دوسرے کے گھر یاروں کی نیاز کے اندر چلے گئے، دعوتوں کے اندر چلے گئے، دیوبندیوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا ہوگا، پیا ہوگا، کس نے دودھ پیا ہوگا، کس نے شربت، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے کیا پڑی، خدا تمہیں کھلائے، میں کیوں تمہیں منع کروں، لیکن مجھے ایمانداری
سے بتاؤ کہ جتنے تم نے شربت پیے کیا ان شربت پی کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ تمہیں اس شربت میں، اس ٹھنڈے شربت میں، اس ماوے والے دودھ کے اندر تمہیں حسین کی پیاس کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، جس دسترخوان پہ تم نے بیٹھ کے، تمہیں یہ تو یاد ہے کہ 10 محرم الحرام کو سوکھے ٹکڑوں کا دلیم بنا تھا، تمہیں ٹکڑے تو یاد آ گئے، کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں حسین کا سجدہ یاد نہ آیا، زینب 72 کے لاشوں کو دیکھ کے روتی رہی، تمہیں اس آنسوں کی قدر نہ ہوئی، تمہیں اللہ اکبر کس نے حلیم بنایا؟ میری بہن نے بنایا۔ کیا ہی بات ہے، تیری بہن کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، اللہ اکبر، تیری بہن کے ہاتھ میں حلیم کا چمچہ تھا، اور حسین کی بہن زینب کے ہاتھ میں علی اصغر، علی اکبر کا کٹا ہوا سر تھا۔ بتا قیامت کے دن یہ موازنہ کر سکے گی؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں حلیم کی پلیٹ لے کے جائے گی؟ ادھر زینب کی بہن حسین، ادھر حسین کی بہن زینب اپنے بھتیجے بانجو کا کٹا ہوا گلا لے کے آئے گی۔ اللہ تیرے میرے حلیم کے مسالے کو دیکھے گا یا سیدوں کے خون کو دیکھے گا؟ اور ڈگری کے مسلمان تیرا جب دل کرتا ہے حضور کو بیچ دیتا ہے۔ مجھے نہیں فکر اس کی کہ تازیہ لگا، چمٹے بجا، جو مرضی کر، لیکن حضور کی زندگی کا اتنا سستا سودا نہ کر۔ ہم تو کوفے والوں سے بدتر نکلے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھ کے سنایا تھا، فرماؤ کوفے والو، تمہیں پتہ ہے اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں، دھرتی بھی گواہ، آسمان بھی گواہ، میں ننھا سا تھا، چھوٹا سا ہے، میرے نانے نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے پیروں پر چڑھایا، کہا اور قریب آ جا، میں گوڈوں پہ چڑھ گیا، میں رانوں پہ چڑھ گیا، میں پیٹ پہ چڑھ گیا، فرمایا اور قریب آ، فرمایا جس سینے پہ جبرائیل قرآن لے کے اترتا تھا میں ان پیروں کے ساتھ نانے کے سینے کے اوپر چڑھ گیا، نانا میرا نیچے ہو گیا، میں اوپر ہو گیا، پھر میرے نانے نے کندھے پر سینے پر پاؤں رکھوائے اور یوں کر کے میرے ہاتھوں سے کھینچ کر میرے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ فرمایا جس پیاس کو سیراب نانے محمد نے اپنے لعاب سے کیا تھا، آج 3 دن ہو گئے ان ہونٹوں نے پانی کا قطرہ نہ چکھا، بتاؤ نانے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں پچھلے سال قاری اعظم کربلا میں دریائے فرات کے کنارے بیٹھا تھا، پانی یوں کر کے چھالے مار رہا تھا، قطر میں کہا بے شرم شرم کر، جب میں آیا تو اپنی شوخیاں دکھا رہا تھا، جب نبی کا خاندان یا پیاسا پڑا تھا تیری شوخیاں کہاں چلی گئی؟ اس وقت تیری موج مستی کیوں نہیں آئی؟ کاش اللہ اکبر جب چھوٹے شہزادے کو اٹھا کے دریائے فرات پہ لائے تھے اور اللہ اکبر نظریہ یہ تھا میرے بچے کے چھوٹے سے ننھے مجاہد کو دیکھ کر انہیں کوفے والوں کو ترس آ جائے گا۔ میرے عزیز جب ہر ملاقہ، جب میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جب ایک کوفی کا جب تیر آ کے حلق کے اندر پہ وصل ہو گیا، ان کا فوارہ حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں اچھالا کہ اللہ یہی کچھ میرے پاس تھا جو میں نے دے دیا، لیکن اللہ مجھے پتہ کوئی نہیں، جس نے مجھے پیاسا رکھا اللہ اسے کبھی پانی کا نہ پلانا۔ اے اللہ تو وعدہ میرے سے کر، میرے بدلے سے تو لے گا۔ میں نہیں منع کرتا 10 محرم کو پیو نہ پیو، 9 کو پی لیتے، 11 کو پی لیتے، اسی وقت باداموں والا دودھ پیا جب حسین نیزے پہ چڑھ کر پیاسا خدا کا قرآن سنا رہا تھا۔ بتا تم نے دودھ پیا، تم حوض کوثر نہیں پیو گے؟ تم نے کپڑوں کی نقل اتاری، تم نے کڑوں کی نقل اتاری، تم نے رکشوں میں ڈک لگا لگا کر حسین کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ تیری میری بچی موٹر سائیکل پہ جاتے گر جائے، کپڑا ننگا ہو، 36 بندے اللہ پر چادریں دے دیتے، کتنا خبردار۔ حسین کا خاندان، زینب رقیہ اتنی مظلوم ہو گئی، سکینہ اتنی مظلوم ہو گئی، ہم نے ان زبانوں سے نام لیا جن منہ سے ہواڑ بدبو آتی ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ ویرا زینب کا نام، رقیہ کا نام باوضو لیا کر، کے گلاب کی کلی کر کے لیا کر، ہونٹوں کو خوشبو لگا کے لیا کر۔ یہ وہ نام ہے جن گھرانوں پہ کئی مرتبہ آمنہ کا لال آیا، خدا کا سلام آیا ہے۔ یہ وہ نام ہے جن پر جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کے آیا۔ تجھے پتہ ہے وہ زینب ہے، اللہ اکبر، وہ فاطمہ ہے، اللہ اکبر، محمد کی دھیاں جو گھر کے اندر فاقوں سے روئی آسمان کے فرشتوں کو جنہوں نے رلا دیا۔ میرے پیارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دروازے پہ جبرائیل بھی کنڈی بجا کے آیا کرتا تھا۔ ضرورت
کیا ہے, چلو اور کوئی نام لے دے, نبی کی دیا کہہ دے. زینب کے نام لے لے کے تُو نے لوگوں کو رلایا, مزے لیے اماں کے نام لے لے کے رلایا. اللہ اکبر میرے عزیزو, میں یہاں سے آیا اور آپ کے میں ڈگری میں آیا, میں پیچھے ایک پروگرام کر کے آیا, یہاں آیا کاری صاحب لفافہ دے گا, میں گھر جاؤں گا, بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا, یا اپنا بینک بیلنس اپنی جیب پاکٹ منی لے کے جاؤں گا, گھر جاؤں گا, گھر والے کہیں گے 10 دن کے بعد آیا, کیا لایا, کیا دے کے آیا. اللہ اکبر. پھپھی زینب میرے عزیز و حسین کی بہن, اللہ اکبر, فاطمہ کی دھی, جب کربلا سے سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ گئی, جا کے نانے کے سامنے کھڑے ہو کے جو دکھڑا اور خطبہ سنایا ہوگا کہ نانا جب گھر سے نکلی تھی حسین بھی ساتھ تھا, الحسن کی اولاد بھی ساتھ تھی, اور محمد بھی ساتھ تھے, عباس بھی ساتھ تھے, عثمان ابو بکر بھی ساتھ تھے, پورا کنبہ ساتھ لے کے گئی. اے نانا تیری امت نے میں رگڑ رگڑ کے وہ رگڑے دیے کہ ہمارے پردے بچانے والا بھی کوئی نہیں. اے نانا جان اس وقت تو میں اکیلی آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی جو خود نہیں چل سکتا. اے نانا ہم بے سہاروں کی وکالت خدا کے دربار میں تو کرنا. میرے پیاروں ڈگری والوں, قیامت کا دن ہوگا جب حسین اور حسن کی اولاد اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ جن کے گلے کاٹ دیے گئے, میرے عزیزو جن پہ نیزے تیر تلواروں کی بارش کر دی گئی, قیامت کے دن اگر حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کا نبی ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے گیا اور کہہ دیا اللہ میری آل کے بدلے تو لے. رب العالمین کی قسم بتا, جب رب نے حضرت حسین اور خاندان حسین کو دیکھ کر ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا, بتا تیری میری نمازیں کہاں جائے گی. ہر گھر میں چلے جاؤ, بیٹا میں نے اس کا نام محمد رکھا, خبردار محمد احمد رکھو, محمد عبداللہ رکھو. یہ وہ محمد ہے جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اور اس کا نام کے ساتھ محمد لگا دو, اللہ اس کے دروازے پر 2 فرشتے پہ بھیج دیتے ہیں جو سارے دن اس گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور میں جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ گھر کے اندر بچہ سب سے پہلا بول اللہ سیکھ لے اور اس کی زبان سے اللہ نکلے, اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا عید المحمدیون, کہاں ہے محمد نام والے. اسلم اپنے نام کو کہتا تھا محمد اسلم, اشرف محمد اشرف, اکبر محمد اکبر, عید المحمدیون, کہاں ہے جو اپنے محمد نام والے. سارے دوڑے دوڑے آئیں گے, اللہ فرمائیں گے ان کے کھاتے کو نہ کھولو, ان کے نام اعمال کے رجسٹر کو نہ کھولو, فرنٹ کے اوپر اس نے محمد لکھا ہوا ہے. میں گناہ دیکھوں گا میری غیرت کو حیا آئے گا, دنیا کیا کہے گی, اوپر محمد لکھا ہوا ہے, نیچے گناہ گاری کے رجسٹر. دوسرا اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. تیسرا اعلان ہوگا ان کے رجسٹر کو کھول کے حساب کتاب نہیں لینا. چوتھا انعام ہوگا کرتوت تو تمہارے اتنے کالے ہیں کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنو, لیکن تم نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگا دیا, جو اس کی برکت سے آج میں نے تمہارا بیڑا پار فرما دیا. جس کے نام میں اتنا کمال ہو اس کی کام میں کتنا کمال ہوگا. اور میرے پیاروں اپنی زندگی کو بناؤ, اپنی زندگی کو بناؤ. تھوڑا سا رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کرو, دھو لیا کرو. دکان کے اوپر اکیلے بیٹھے ہو, ملازم کہاں چلے گئے, دکان بند کرنے کا ٹائم, بس حساب کر رہا ہوں کیا آیا کیا کھویا, کیا دیا کیا لیا. چائے والے کے پیسے, نان والے کے پیسے, کھٹائی والے کے پیسے, پکوڑے والے کے پیسے, بھاجی والے کے پیسے. نہ بھئی ہم تو صاف آدمی ہیں, دکان ہی تم کو کرتے ہیں, بچے نہ بچے لیکن ہم لیا دیا سارا معاف کر کے سارا دے کے سوتے ہیں. میاں تجھے سبزی کے پیسے لین دین یاد آ گئے, تجھے آلو والے کی ادھار یاد آ گئی, چائے والے کی ادھار یاد آئی, اللہ کا ادھار تو تجھے یاد ہی کوئی نہ آیا. 5 وقت نماز کے سجدے کی آوازیں دیتا رہا, بتا یہ قدم اٹھ کر میرے پیارو باتھ روم میں گیا, ڈرائنگ روم میں گیا, اے سی والے کمرے میں گیا, ڈبو پہ گیا, سنوکر پہ گیا, لاکڑے والی جگہ پہ گیا, لیکن یہ قدم خدا کے گھر میں چل کے ہی نہ آیا. اور میرے پیارا عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیو, ہم نے بھی نہیں پڑھی, انشاءاللہ پڑھیں گے. نماز پڑھ کے سوئیو, اللہ کی قسم اللہ کا میرے عزیزو قرضدار رہے گا. اللہ کا حق دے دے, خدا تیرے حق میں کمی نہیں کرے گا. آج جھگڑا ہی میرے عزیزو بندے کا اور خدا کا یہ, ہم اپنے گھر کا اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے اس کا مطالبہ پورے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بتاؤ قیامت کے دن مالک کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا. 2 بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, حج بعد میں, زکات بعد میں, حقوق العباد بعد میں, اخلاق بعد میں. اللہ اکبر, سارے کام بعد میں کرے. پوچھے گا, پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے دو نعمتیں دی تھی. پہلی نعمت میں نے تجھے ٹھنڈا پانی
پینے کے لیے دیا تھا، بتا پی کے کتنا شکر ادا کر کے آیا۔ دوسری اللہ نعمت فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا اس سے کیا فائدہ اٹھا کے آیا؟ جنت کے دروازے کھلوا کے آیا، جب اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوا کے آیا۔ کتنا ٹھنڈا پانی آج پیا، گٹا گٹ پی گئے، ایک ساتھ میں پی گئے۔ صبح نرنا کالجے پانی پیا کہ نہار منہ پانی پیو میدا ٹھیک رہتا ہے، اور نہار منہ پانی پینے سے تیرا میدا ٹھیک رہتا ہے۔ خدا پاک کی قسم سنت سمجھ کے کھانے سے پہلے پانی پی لے، روزے اول میں بنا کے لال کا مزاج ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کے دوران پانی پی، بعد میں نبی یہ سلیقہ طریقہ مجھے مدینے کے دسترخوان سے سیدہ عائشہ کے حجر مبارک سے ملا۔ اللہ اکبر، کھانا اتنا کھا کہ تیری تھوڑی سی بھوک رہ جائے۔ اطباء حکیم فرماتے ہیں ایک لقمے کو کم از کم اپنے دانتوں کے نیچے 32 مرتبہ چبائے، 32 مرتبہ دانتوں کے نیچے چبائے، میدا بھی ٹھیک رہے گا۔ اللہ اکبر، انسان کا گردہ پھیپڑا ٹھیک رہے گا۔ گبڑ گبڑ کر کے کھا رہے ہیں، کھبے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اتنی ناخنوں کے اندر مٹی میل ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ جاؤ، پکوڑے بیچنے والے میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، نان بیچنے والا، بریانی بیچنے والا میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جاؤ پوچھو تو صحیح جو غسل کے فرض آتے ہیں کہ نہیں آتے، جاؤ سے پوچھو تو صحیح بیوی کے پاس جانے کے بعد اسی وقت نہا لیتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ، جس کے ہاتھ کی بیٹا کھا کے نافرمان بن رہا ہے، ماں کے سر کو میل چھید رہا ہے، ابا کے گریبان پکڑ ہے، اس بیوی سے جا کے پوچھو تو تجھے پاکی کا طریقہ آتا بھی کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین میں خواجہ عبد المالک صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ چوک قریشی والے پنڈی میں ایک بیان میں چلے گئے، اپنے مریدوں کے گھر چلے گئے۔ جب کھانا آیا تو روٹی کے ٹکڑے کو سون کے رونے لگ گئے، فرمایا نہ پاکوں کے ہاتھ کا مجھے کھانا نہ کھلا۔ انہوں نے کہا حضرت جی خدا پاک کی قسم، تقوی پرہیزگاری سے نماز روزے کے ساتھ روٹی پکائی، فرمایا اس میں سے عورت کے حیض کی بدبو آ رہی ہے۔ پتہ لگا جو گھر کے اندر ملازمہ تھی اسے بیماری تھی، اس نے کہا تمہارا پیر آیا، میں سعادت سمجھتی ہوں اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاؤ۔ فوراً سورہ سے پوچھنے کے بتا پاک ہے نہ پاک ہے؟ کہنے لگی میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر میرے عزیزو ہاتھ کی ناپاکی کا اثر روٹی کے اندر جا سکتا ہے تو روٹی کی میرے عزیزو حرام مال کا اثر اولاد کے اندر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ماں نے بچے کو یوں کر کے گودی میں اٹھایا، یوں کر کے اپنا کرتا اٹھایا، پستان کے ساتھ لگا لیا، پتہ بچہ گٹا گڑ دودھ پی کے الٹیاں کر رہا ہے، لیکن ماں محبت کے اندر ادھر لگا لیتی ہے۔ ساس کہتی ہے بس کر بھی، تجھے نظر نہیں آ رہا کپڑے خراب ہو گئے، کوئی نہیں امی پی لینے دے، کوئی نہیں پی لینے دے، اللہ وہ پتہ نہیں میرا لال کب سے بھوکا ہوگا۔ پھر ماں دودھ پلاتی ہے، کبھی مسکراتی ہے، یوں کر کے کاٹے گی کہ مسکرانے لگ جائے گی، پھر یوں کر کے جھولی میں دیکھتی رہے گی، جا جا جا۔ جب امائیں بچوں کو اٹھا کے یوں جھولی میں لے کے پھرے تو وہ اس وقت تو کیا سوچ رہی ہے؟ وہ سوچتی ہوگی بڑا ہو کے دودھ کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ سوچتی ہوگی بڑا ہو کے بتا چھیتے گا، سر میں جوتیاں مارے گا یا کندھے پہ بٹھا کے مجھے حج کرا دے گا، وہ سوچتی ہوگی اس کی کمائی سے عمرہ کر کے آؤں گی، پتہ نہیں اس کی کمائی میری مرض میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بچہ بھی ماں کی طرف فطرت ہے، بچہ بھی ماں کا دودھ پیتے پیتے کبھی ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، جو امنگے ماں کے دل میں وہ امنگے بچے کے دل میں آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب گود میں حسین کو دودھ پلایا ہوگا اور ہاتھوں سے ہلا ہلا کے کھلایا ہوگا اور دیکھ کے مسکرا کے دل میں خیال کیا ہوگا بیٹے بتا اس پاک عورت کے پاک دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، تو حضرت حسین نے بھی مسکرا کے دکھایا ہوگا اور مسکراتے ہوئے کہا ہوگا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں خدا کا قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کے جھولے میں خدا کا قرآن سناؤں گا، اماں تو نے آج مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تلواروں کے سائے میں تجھے قرآن کا تلواروں کے سائے میں تجھے قرآن سناؤں گا۔ ہے کوئی ماں ایسی لوریاں لے یا تو ماں کان کے اندر پھونک دی اپنے باپ کی نہ مانی ہو۔ اللہ اکبر، خود بھی بغاوت کرتی ہیں، عورتوں کو فالج کا مرض کیوں نہیں ہوتا؟ ہر تیسرا مرض کیوں بڑا پڑا ہے اس مرض کے اندر؟ اتنی بڑی لمبی لسٹ بیٹے کو باغی کر رہی ہیں، پوچھ اپنے باپ سے، بیٹا کہتا بابا آپ نے مجھے یوں نہیں کر کے دیا، ہاں آئے نا مزہ، میں تو یہی چاہ رہی تھی تیری اولاد تیرے گھر کھڑا ہو جاوے، پھر جب وہ تیری شکل کے اوپر۔ یہ کوئی عورت ہے رات کو کپڑے اتار کے اپنے خامد کے ساتھ سوئے، صبح اسی خامد کی محلے کے اندر برائیاں کرے۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے طاہر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جسے بیوی یہ تو نصور نہیں ہے، جسے تو اپنے گھر میں روٹی نہ دے، اپنے برتن میں اپنے گلاس میں پانی نہ پلاوے، تیرے گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرنے والی تو اس کے سامنے اپنے شوہر کے گلے کر رہی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے تو نے فاطمہ کے ساتھ جنت الفردوس میں نہیں جانا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حسین کی اماں کے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہونا ہے، چپ کر جا۔
जवान औरत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह मेरी शादी होने वाली है, बताओ शौहर का क्या हक अदा करना है। अल्लाह का नबी यहाँ भी बतला देता, यहाँ भी बतला देता, गिट्टे पे बतला देता, तली में बतला देता। फरमाया तेरे शौहर के नाक के नथ के अंदर पीप वाला दाना निकल जाए और वो खुद ब खुद फूट के बहने लग जाए, तो कपड़े से नहीं, दुपट्टे चुन्नी से नहीं, अपनी जुबान निकाल कर वो गंदगी को चूस ले, तब भी तूने अपने शौहर का हक अदा नहीं किया। हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन, वो तेरा लिबास है तो उसका लिबास है। अगर वो तेरे पर्दे छुपावे, तेरे नशे को, तेरी बेगैरतियों को, रातों की मोबाइल की गेमों को, अगर वो अपने बच्चों से, तेरे माँ बाप से छुपावे, तो तुझे भी चाहिए अपनी बीवी के गिले अपनी बहनों के आगे ना करे। ये कोई जिंदगी है? तो लानत है। दुकान के ऊपर बैठ के कह रहे यार तेरी भाभी ने बड़ा स्टार रखा है, क्या हो यार तेरी भाभी को, क्या है भाभी का जान को, वो तो बड़ी अच्छी है। नहीं यार उसने मेरे नाक में दम कर दिया, अल्लाह वो तो यूं करती है, वो तो यूं करती है। ये यार जो तेरे घर को तबाह करने के लिए वो बेड लेके तैयार खड़ा हुआ है, जिसके हाथों की चाय तूने बैठकों के अंदर बिठा के पिलाई, कल ना कि तेरी काट के चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर तेरी बीवी जुबान दराज थी, तेरा शौहर बर किरदार था, मुसल्ला बिछा के बैठ जाती। ये मेरे अजीजों, एक इलाके के अंदर एक बंदा मुझे मिला और कहने लगा मौलाना मेरे औलाद कोई नहीं, मैं दर दर धक्के खा के आ गया, मेरे हर दर छान मारा, मेरे औलाद कोई नहीं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई तबीब, कोई दुआ बताओ। मैंने कहा मेरे पास एक डॉक्टर पता है, अगर मैं अल्लाह के बंदे तू उस डॉक्टर के पास चला जाए तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा तेरे घर के अंदर है। रास्ता कौन सा, वार्ड कौन सा, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह, और उसकी फीस आंख के 2 आंसू है। जब तुझे तड़प हो के हर जगह से ना उम्मीद हो गया, तूने उस डॉक्टर को दिखाया जो रोजाना लाखों औरतों के गोद बात करता है, लाखों दियों को, लाखों औरतों को जो बच्चे देता है। उस डॉक्टर के पास भी तूने अपनी दरखास्त भेजी, उस डॉक्टर के पास भी तूने अपने फाइल भेजी कर नहीं। मैंने कहा फिर आज रात वुजू करना, अपनी बीवी को वुजू कराना और तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछा के बैठ जाना, 2 रकात वो पढ़े, 2 पढ़े, दोनों सजदे में जाकर उसे रो के दिखा देना। रब्बुल आलमीन की कसम, डिग्री वालों, बच्चा रोए मां से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रोए उसकी रहमत से बर्दाश्त कोई नहीं होता है। बच्चा जब रोए तो मां कहती है हाँ, बंदा जब खुदा को रो के दिखाए तो अल्लाह की रहमत कहती है हाँ, हमने तो मांगा ही नहीं, अब तो माइल बगरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल नहीं। कोई हुकूमत के कदमों में जाता है, कोई एमएनए की गोद में, कोई एमपी, हमारे मुसल्ले पर तो आता ही कोई नहीं। आजा आजा, एक मर्तबा मुसल्ले पर आके मेरे आगे झोली फैला दे, पहली मर्तबा इतना अता फरमा दूंगा, इतनी झोली भर दूंगा कि मौत आ जाएगी किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की, तुझे अल्लाह अकबर हाजत ही बाकी कोई नहीं रहेगी। ओ मेरे अजीजों, जो दुनिया से मांगते हैं वो अल्लाह से मांगो, खुदा की कसम आप इससे मांगोगे आज देगा, कल दरवाजे पे कह देगा, जा कह दे अब वो घर कोई नहीं। लेकिन उससे क्यों नहीं मांगता जो 70 मरतबा मांगे तो हर 70 पर 70 मरतबा देता है, हर एक पे 70 मरतबा देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया ऐ बंदे तेरी झोली तंग पड़ जाएगी, मेरे देने में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह से लेने की आदत डाल दो। आखिरी बात करके मेरे अजीजों बस दुआ की तरफ मैं आता हूँ और आपसे जिस मुतालबे के लिए प्रोग्राम रखा मैं मुतालबा अर्ज करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर तशरीफ लाए, कोने में बैठ गए और आंखों से आंसू निकालने लग गए। बीवी कहने लगी उमर खैर हो, क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह अकबर। जब मस्जिद से निकला हर कोई उमर उमर वाह उमर वाह उमर के नारे लगा रहा था। कोई कह रहा था तूने बकरी शेर को एक जगह खड़ा कर दिया, कोई कह रहा था तूने वो जानवरों के रास्तों के गड्ढे भी तूने पुर कर दिए कि जहाँ जानवर, इंसानी जानवर गुजरते हैं, किसी जानवर का पाँव आए फंस ना जाए। कोई कह रहा था उमर तूने हवाओं के रुख बदल दिए, कोई लिख के दरिया चला दिए। हर कोई तेरे से राजी राजी। ऐ घर वाली जरा तू भी मुझे अपना मुंह दिखा और अपने अपने हलवों को हिला के मीठे मीठे प्यार के जुमले कह, तू मेरे से राजी है कि नाराज है? तू भी मेरे से राजी होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने हज़रत उमर का जुमला सुना, रोने लगी। कहा उमर हकीकत पूछना चाहता है? कहा तेरा डर से बताऊं कि अल्लाह के डर से बताऊं? अल्लाह के डर से बता मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? उमर नाराज ना होना, तूने बकरी को हक अदा कर दिए, तूने शेर और बुलबुलों के हक अदा कर दिए, लेकिन उमर तूने मेरा हक कोई अदा नहीं किया है। हज़रत उमर की चीख निकल गई, ये मेरे घर के अंदर क्या शुरू हो गया? बता बता मैंने तेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह की कसम उमर की बीवी कहने लगी उमर मैं तेरे से कपड़ा नहीं मांगती। हज़रत उमर कहने लगे मैं खुद क़यामत का लिबास पहनूं, मैं तुझे कपड़े नहीं कहां से ला के दूं? मैं ईंट के सराने पे सर
ابراہیم کا سرانہ بناؤں، میں تجھے ریشم کے تکیے کہاں سے لا کے دوں، میں خود زمین پر سوؤں، میں تجھے اللہ اکبر لکڑی کی مسہریاں کہاں سے لا کے دوں، میں خود کھجوروں والی چھت کے نیچے سوؤں، میں تجھے محلات کہاں سے لا کے دوں، میں خود جو کی سو کی روٹی رکھاؤں، تیرے لیے کھانے کہاں سے لے کے ہوں۔ ہنس کے کہہ لگے عمر اللہ اکبر، میں تو تجھے ڈالنا سمجھتی تھی، تو کیا باتیں لے بیٹھا، یہ چیزیں اللہ دیتا ہے، بندہ تھوڑی دیتا ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں بندوں سے مانگتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، بگلا ہوتا ہے۔ رزق، مال، دولت، عزت، کپڑا لتا، مکان تو اللہ سے دیتا ہے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ اکبر۔ مسجد امیر معاویہ کے پڑوس میں جتنے گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے، کیا تمہاری بیویوں کا مطالبہ نہیں؟ اللہ سے مطالبہ۔ بچہ بچے سے مانگے کہتا میرے سے نہ مانگ، بچہ اماں سے مانگے کہتے میرے سے نہ مانگ، ابا سے مانگ، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہم نے جو چیزیں اللہ نے دینی تھی وہ بندوں سے مانگنا شروع کر دی تو ہمارے گھر میں طلاق کے پڑ گئی، ہمارے گھر میں لڑائیاں بڑھ گئی، ہمارے گھر کے اندر شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو گئی۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی عمر یہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے، پھر بتا کیا؟ اللہ اکبر، ٹھنڈا ہوکا بھی لے کے سانس بھر کے کہنے لگی عمر میں بھی تو ایک عورت ذات ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا ہے تو مجھے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرے، میں تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کروں۔ عمر میرا بھی تو دل چاہتا ہے ہم دونوں تنہائی میں آپس میں باتیں کریں، تو مجھے ہنسائے میں تجھے ہنساؤں، لیکن عمر کیا کروں؟ جب تو گھر سے نکلتا ہے کبھی بیت المال کے بکھرے اونٹوں کو سمیٹتا ہے، عمر کبھی یتیموں کے جانوروں کے باڑے میں عمر تو جھاڑو دیتا ہے، عمر کبھی غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، کبھی بیواؤں کے گھروں کے پانی بھرتا ہے، ننگے پیر عمر تیری حالت دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دے۔ عمر جب تو گھر آتا ہے مصلی بچھا کے رو کے دکھاتا ہے، کہتا اللہ جو تیری مخلوق کی خدمت میں کوتاہی ہوگی معاف کر دے۔ عمر تو ایسا روتا ہے تیری رونی کو دیکھ کر میری بھی رونی آ جاتی ہے۔ عمر تو مصلی پہ بیٹھ کے ساری رات خدا کے رو کے دکھاتا ہے، میں پیچھے بیٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ عمر ساری رات گزر جاتی ہے، نہ تو میرا بنتا ہے نہ میں تیری، عمر میرا بھی تو دل ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ دیے، کہتے خدا کے واسطے یہ خیال تو مجھے آیا کوئی، معاف کر دے۔ کہ عمر وہ بھی تو نے پوچھ لیا، میں نے تجھے بتا دیا، عمر خدا کے واسطے معاف کر دے، قیامت کے دن میرے اللہ کے دربار میں میری پیشی نہ کر دینا، مجھے معاف کر دے۔ جن کو تم نے ہاتھوں سے چھیتا، جوتوں سے چھیتا، جن کو تم نے بچوں کے سامنے مارا، بہنوں کے سامنے مارا، تم دین دے سکتے ہو اللہ کا؟ جو قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آئے گی، اللہ پوچھے کہ یہ جتی کا نشان کیوں؟ افطاری کے وقت بیوی کو موچڑے مارے، گوشت کچا کیوں رہ گیا؟ جو 4 انگلیوں کی نشان دکھائی، اللہ فرمائے گے میں نے تو تجھے بے داغ پیدا کیا تھا، تیرے منہ پر نشان کیسے؟ اگر اس نے یوں کر کے تیرے میری طرف اشارہ کر دیا، خدا کی قسم ککھ نہیں بچے گا۔ امیر کی دھی کی جی حضوری، غریب کی دھی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، تجھے کون انصاف؟ اللہ سے مانگتے انصاف۔ تجھے بہو ایسی ملے گی جو تجھے اپنے کمرے میں بڑھنے نہیں دے گی، کر جتنا تیرا دل کرتا ہے، دنیا تو مقافات عمل ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ امیر کی دھی آئی، وہ میز سے نیچے، صوفے سے نیچے نہیں اترتی، غریب کی دھی صبح 7 بجے بورچی خانے میں بڑے، رات 12 بجے تک اسے روٹی پوچھنے والا کوئی، ساس بھی کہتی ہے دبے کر آپ ہی کھا لے گی، چپ کے چوری چوری کھاوے۔ امیر کی دھی کے کمرے میں کھانا جا رہا ہے، غریب کو خدا کی قسم ہنڈیاں چاٹنے کی بھی فرصت کوئی نہیں ملتی۔ اللہ قیامت کے پوچھیں گے برتن سارا دن مانج مانج کے تیرے ہاتھ کیوں گھس گئے، تیرے ہاتھوں کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ باؤ اپنے گھر کے اندر انصاف کر، دنیا کے انصاف اللہ خود فرمائے گا۔ تو گھر کا بے انصاف بنا بیٹھا، اللہ نے تیری زندگی کی بے انصافیاں کر دی۔ 4 بچوں کا باپ ساری رات پیاسا پانی کے لیے ترستا رہتا ہے، پلانے والا کوئی نہیں، اب بھی سمجھ نہیں آتی میرا قصور کیا، میری غلطی کیا ہے۔ جانور کوئی گدا گاڑی لے کے جاوے، کوئی بیل گاڑی لے کے جاوے، کوئی گاڈا لے کے جاوے، اللہ اکبر، اس کے اوپر بوجھ ہوئے اور اس کا مالک 4-5 سوٹے تیرے سامنے مار دے، کہتا چریا ہو گیا، پاگل ہو گیا، جانوروں کو مار رہا، گرمی ہے اتنا بوجھ ڈال رکھا ہے، جانور پر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے احساس ہے جس کے قدموں میں خدا نے جنت کو رکھ دیا، اسے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، اسے احساس کوئی نہیں۔ باپ کے فیصلے مولویوں سے پوچھتا ہے، انہیں تو اپنی روٹی کی خبر کوئی نہیں، ناراض نہ ہونا مولوی حضرات، تمہیں تو خود اپنے مدرسے مسجدوں کی چندے کی فرصت کوئی نہیں، تم کیا بتاؤ کہ ماں باپ کا مقام؟ باپ کے فیصلے پوچھنے کے لیے مولوی صاحب اللہ اکبر، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے ماں باپ میرے گھر ہی پڑے رہتے ہیں، 4 بھائی ہیں، مولوی صاحب میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر سکتا ہوں؟ خبردار خبردار، یہ مطالبہ نہ کرنا،
اللہ تیرے سے جنت کا مطالبہ چھین لے گا، منہ میں پھاگ ڈال دے گا۔ میں اپنے ماں باپ کی کرتا ہوں، کیا کرتا کیا کرتا ہے؟ جا کل، آج تو وقت گزر گیا، اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہیں، جا کل میرے پیارے او جوانا، جب تیری بیوی تیرے اگے دسترخوان لگاوے، سلاد بھی کاٹ کے رکھے گی، انڈا گٹالا بھی رکھے گی، سالن رکھے گی، ٹھنڈے پانی رکھے گی، اور تو پوچھ امی کو روٹی دی؟ ہاں وہ تو اندر بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں۔ 1 منٹ کے واسطے اٹھ کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں چلا جائیو، جو اللہ کی نعمتیں تیرے دسترخوان پہ ہیں، اگر وہی ماں باپ کے دسترخوان پہ ہیں تو سمجھ خدا تیرے سے ناراض ہے۔ اگر چٹنی بھی کم ہو گئی تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ دسترخوان دیکھ، میرے ماں باپ کا دسترخوان میلا ہے، میرے ماں باپ کے دسترخوان میں تجھے کہہ رہی ہے تازی تازی پکا کے توے پہ پیڑے بنے پڑے ہیں، بس چپاتی ڈالنے کی دیر ہے۔ امی کو کیوں نیچے کی کھلائی، ابو کو کیوں نیچے کی کھلائی؟ تجھے کیا جنت کی حوروں کے ساتھ، جنت کی نعمتوں سے تجھے فائدہ نہیں لینا، جنت کے آب کوثر، جنت کے پانی تجھے نہیں پینے؟ خدا کے واسطے میرے پیاروں، کسی کو بٹھاوے نہ بٹھاوے، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ضرور بٹھایا کر، روٹی کھلاتے ہوئے۔ یہ میں وہ مرض بتلا رہا ہوں جو چھپا ہوا مرض ہے، جس نے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، آتی کوئی نہیں، یوں کر کے جھانکتے پھرتے ہیں، یوں کر کے یوں ماں باپ جھانکتے پھرتے۔ اپنے بچوں کو اپنے منہ سے نکال کے کھلاتا ہے، تیرے ماں باپ کے منہ میں تو دانت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے، صدیق کو کہہ کے چلے گئے، صدیق خیال کریو، بوڑھی عورت ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، صدیق اس کے گھر جا کے سارے کام کریو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2.25 سال اس عورت کے یہاں جاتے رہے، عمر کہتے رہے میں تاک جھانک جھانک کے دیکھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، مجھے کہا عمر حضور سے وعدہ کیا تھا پورا کر کے جا رہا ہوں، میرے سے وعدہ کر، بڑھیا کی زندگی میں تو نے پورا کرنا ہے۔ عمر مر گیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ تو نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ جناب عمر کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، پہلا دن تھا، میں رات کو اس بڑھیا کے دروازے پہ چلا گیا، جیسے میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا، کہنے لگے ابو بکر تو آ گیا، بڈھی عورت تھی، نظر اس کو آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، کیا پتا صدمہ نہ برداشت کر سکے۔ جھاڑو لگنے والی تھی، میں نے میرے گھر کا ویڑا صاف کر دیا، میں نے کھانا بھی تیار کر دیا، مجھے کیا پتا تھا میرا راز کھل جائے گا۔ کھانا پکاتے ہوئے اسے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں، جھاڑو دیتے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں۔ جب روٹی کا ٹکڑا سالن میں ڈبو کے میں نے اس کے منہ میں ڈالا، اس نے ثابت روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا، تھوک کر رونے لگ گئی، کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر بھی آج فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میری کوک نکل گئی۔ میں نے کہا اماں تجھے کیسے پتا لگا کہ ابو بکر آج فوت ہو گیا؟ کہ بیٹے تو وہ کون ہے؟ کہ میں عمر ہوں۔ کہا پتہ لگ گیا، ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا۔ میرا بیٹا ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر میں بوڑھی کے منہ میں دیا کرتا تھا۔